السلام علیکم ویورز، روشنی ہربلز کی طرف سے میں آپ کے لیے آج بھی ایک بہترین سی ویڈیو لے کے آئی ہوں جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے اور موسم بھی اس کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہوں گی۔ ہمارے پیارے نبی کا ارشاد پاک ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ میانہ روی سے مراد ہے نہ تو کنجوسی کریں نہ حد سے زیادہ فضول خرچی کریں، بلکہ مڈل میں ہی رہیں۔ تو چلے ٹھیک ہے، باقاعدہ ویڈیو کا میں آغاز کرتی ہوں۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ بہت ہی بہترین چیز پہ ہے جس کا نام ہے ادرک۔ ادرک ایک بہترین دعا اور فائدہ مند غذا ہے۔ صدیوں سے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں اور استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں بطور غذا اور بطور دوا۔ یہ ایک پودے کی جڑ ہے۔ اس کو ہم سبز حالت میں بھی، مطلب جب وہ تازہ تو اس وقت بھی استعمال کرتے ہیں، اور خشک حالت میں بھی اس کو سونٹھ کی شکل میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کو سونٹھ کہتے ہیں۔ یہ جو ہے گرم اور خشک تاثیر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جڑ کو بے حد فوائد سے نوازا ہے۔ یہ ایک سبزی ہے اور ہمارے کھانے اس کے بغیر ادھورے رہتے ہیں۔ سردیوں میں ادرک کے بغیر ادھورے رہتے ہیں۔ اور بہت سی چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، چٹنیوں میں ہوتا ہے، کھانوں میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کس کس میں ہوتا ہے۔ خاص طور پر سردیوں میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ فوائد تو اس کے بے شمار ہیں، لیکن میں چند ایک کا ذکر کروں گی جو مطلب زیادہ ضروری ہیں۔ تو پہلے میں اس کی چند خوبیاں بتاتی ہوں۔ یہ قوت حافظہ ہماری جو ہوتی ہے نا، مطلب جو ہمارا دماغ ہے، ہماری یاد کرنے کی صلاحیت ہے، قوت حافظہ، اس کو بہت تیز کرتا ہے۔ ہاضمے کے لیے اعلیٰ ہے۔ معدے اور جگر کے سڈے کھول دیتا ہے۔ پیٹ کی گیس ختم کرتا ہے۔ بلغم ختم کرتا ہے۔ دماغ میں سے فالتو رطوبات کو نکال دیتا ہے، جس سے انسان نزلہ، زکام، سر درد اور آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس کا لیپ اس کا بنا کے، چٹنی سے اس کی بنا کے اگر سردیوں سے ہونے والے ورموں یا دردوں میں لیپ کریں تو بہت جلدی آرام آ جاتا ہے۔ یہ کولیسٹرول کا دشمن ہے۔ خون کو پیوریفائی یعنی صاف کرتا ہے۔ جلدی امراض سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ جن لڑکیوں کے منہ پر پھنسیاں اور کیل مہاسے وغیرہ نکلتے ہیں، وہ اگر ہفتے میں 3 بار ادرک کو پانی میں ابال کر اس سے منہ دھوئیں تو انشاءاللہ ان کی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بچیاں جن کے ہونٹ کالے ہوں، وہ ادرک کا ایک ٹکڑا لیں، اس کو ذرا ایک کانٹے سے اس کو گودیں یعنی پریس کریں، اور ہلکا ہلکا اس کا رس باہر نکل آئے۔ اسے روزانہ 1 منٹ کی بنا پر، یعنی 1 منٹ ہونٹوں پر آہستہ آہستہ ملیں تو ان کے کالے ہونٹ انشاءاللہ پنک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خوراک میں ادرک اور لہسن کا جو استعمال ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے کینسر کو روکتا ہے۔ تو اب میں ادرک کی چند ریمیڈیز آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1 پہ جی روغن ادرک۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 60 گرام رس لینا اپنے ادرک کا، اس کا رس نکالیں اور بیچ میں 15 گرام تلوں کا تیل ڈال کر اتنا پکائیں کہ ادرک کا رس اڑ جائے اور تیل رہ جائے۔ ٹھنڈا ہونے پر محفوظ کر لیں۔ یہ ہماری بیرونی استعمال یعنی ایکسٹرنل یوز کے لیے ہے۔ یہ تیل کمر اور جوڑوں کی درد، گٹھیا، نمونیا اور سردی کے دردوں میں بہت ہی مفید ہے۔ اس کو اپلائی کریں اور آرام پائیں۔ نمبر 2 پہ جی مربع ادرک۔ یہ کسی بھی اچھے پنسار سے لے لیں۔ یہ ہمارے نروس سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے، یعنی مقوی اعصاب ہے، پٹھوں کو طاقت دیتا ہے۔ لیکن اس کو صرف 20 گرام کی مقدار میں، صرف مطلب دن میں 1 بار کھانا چاہیے، 20 گرام۔ نمبر 3 پہ جی ادرک کا اچار۔ ادرک کا اچار قوت حافظہ کو بہتر بناتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے، معدے سے گیس اور درد ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 4 پہ ادرک کی چائے آ جاتی ہے۔ یہ تو خیر بہت ہی فوائد ہے اس کی، بہت فائدہ مند ہے۔ تو میں 1 بائی 1 کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر ہم ادرک کی چائے بنائیں تو پئیں تو ایسے افراد، میرے بہن بھائی کافی ہیں جن کو سفر کرتے ہی الٹیاں شروع ہوتی ہیں یا جی بتلانے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ایسے افراد تو سفر کا لطف بھی نہیں اٹھا سکتے۔ انہیں چاہیے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے 1 کپ ادرک کی چائے پی لیں اور آرام سے سفر کریں۔ نمبر 2 پہ یہ چائے آپ کو چاقو چبند یعنی ایکٹیو رکھتی ہے۔ نمبر 3 پہ جی نظام ہضم کو صحیح کرتی ہے، گیس خارج کرتی ہے، دردوں کو آرام دیتی ہے اور معدے کی جلن دور کرتی ہے۔ نمبر 4 پہ جی یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ نمبر 5 سانس کی امراض، الرجی،
فلو زکام یا ماحولیاتی الرجی اور سینے کی جکڑن میں جادو کا یہ کام کرتی ہے۔ نمبر 6 پہ ہے یورک ایسڈ میں بہت مفید ہے، لیکن ہائی بلڈ پریشر والے یہ نہ پئیں۔ نمبر 7 ادرک میں موجود وائٹامنز، معدنیات، امینو ایسڈز جسم میں دوران خون کو بہتر کرتے ہیں اور دل کی کئی بیماریوں کے خطرے کو کم کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آنتوں سے فالتو چکنائی ختم کرتے ہیں، یعنی جو کولیسٹرول وغیرہ فالتو ہوتا ہے، برا کولیسٹرول، اور دل کے دورے اور سٹروک سے بچاتی ہے۔ نمبر 8 پہ ہے ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ادرک ہے اس کو ہمیں سردیوں اور گرمیوں کی بادی سبزیوں میں، مثلا دال ماش ہوگی، چنا یا بادی سبزیاں جو، ان میں ضرور استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ نارمل ہو جائے۔ اب میں آپ کو چائے کی ترکیب بتاتی ہوں۔ ادرک کے چھوٹے چھوٹے 6 عدد ٹکڑے لیں اور 2.5 کپ پانی میں ڈال کر آہستہ آنچ پر ڈھانپ کر پکائیں، اچھی طرح ابال لیں اور نیچے اتار لیں۔ پھر اس کو 2 کھانے کے چمچ لیموں کا رس اور حسب ذائقہ شہد شامل کر لیں۔ یہ 2 لوگوں کے لیے ہے، تو اس چائے کو پئیں اور بہت سی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہیں، خاص طور پہ یہ سردیوں میں جو کھانسی وغیرہ ہے اور بہت کچھ جو بلغمی امراض ہو جاتے ہیں بندے کو، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ ہماری باڈی سے انفیکشن جو بھی کسی قسم کا ہو اس کو ختم کرتی ہے، اور یہ کینسر کے مریضوں کے لیے تو بہت ہی مفید ہے، اور شوگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ وہ شہد نہ شامل کریں، بس لائٹ سا کوئی کر لیں، ہلکا سا، تو ان کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اور میں اب یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اس کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں، اس کو اچھے طریقے سے لمٹ میں استعمال کریں، کیونکہ کوئی بھی چیز کتنی بھی اچھی ہو ہم ضرورت سے زیادہ لیں گے تو وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گی۔ اسی طرح ادرک بہت زیادہ کھانے سے دل میں ایسے گرمی سی پیدا ہوتی، جیسے جلن محسوس کرتے ہیں خوراک کی نالی میں، اور معدے میں بھی جلن ہو جاتی ہے، تو یہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے میں ہے، اور میں بھی آپ کی وہ باڈی پہ کھجلی وغیرہ ہونے لگ جائے۔ تو ہائی بلڈ پریشر والے اور حاملہ خواتین اس کو زیادہ نہ استعمال کریں، صرف ایک لمٹ میں کریں۔ اس کو ادرک کو ضرور استعمال کریں، یہ ہر ایک کی رینج میں ہے، ہر ایک کی پہنچ میں ہے۔ بچوں کو خاص طور پہ جو چیزیں پسند ہوں ان میں چاولوں میں ڈالیں، ایسے نہ پکائیں جس سے نزلہ زکام ہونے کا اندیشہ ہو۔ امید ہے میری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور روشنی ہربلز کی طرف سے السلام علیکم، اللہ حافظ۔